السلام علیکم، میں ہوں آپ کے بچوں کا ڈاکٹر شفیق احمد خصوری، بکھر کی تحصیل دریا خان میں بچوں کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں میں بخار کے ساتھ جھٹکے، کہ بچے کو تیز بخار ہوا اور اس کے ساتھ بچے کو جھٹکے پڑنا شروع ہو گئے اور ماں باپ بڑی پریشانی کی کیفیت میں اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں۔ بخار کے ساتھ جھٹکے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں سادہ بخار کے جھٹکے جن کو سمپل فیبرائل فٹس کہتے ہیں۔ ان کا دورانیہ 15 منٹ سے کم ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں اور پورے جسم کے اندر ہوتے ہیں اور بچہ اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپلیکس فیبرائل فٹس یعنی پیچیدہ بخار کے جھٹکے، ان کا دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ جسم کے کسی ایک حصے میں پڑتے ہیں، 24 گھنٹوں میں بار بار پڑتے ہیں اور کافی دیر کے بعد بچہ ہوش میں آتا ہے۔ اور اس کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس فیبرائل ایپیلیپٹیکس، جس کے اندر جو ہے وہ بچے کے جھٹکوں کا دورانیہ 30 منٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ یاد رکھیں 100 میں سے ہر 2 سے 5 بچوں کے اندر بخار کے ساتھ جھٹکے پڑتے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اندر سب سے پہلے جینیٹکس انوالو ہوتی ہے، یعنی انہیریٹنس، ورثے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ یعنی اگر فیملی ہسٹری ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کی، کزنز کی اور سبلنگز کی، بہن بھائیوں کی، تو بخار کے ساتھ جھٹکوں کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بچے کو اگر ایک دفعہ بخار کے ساتھ جھٹکے پڑ جائیں، اس کی عمر 1 سال سے نیچے ہو، تو 30 سے 40% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ بخار کے ساتھ جب بھی اس کو بخار ہوگا تو دوبارہ جھٹکے پڑیں گے۔ اور اگر فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے تو دوبارہ بخار کے ساتھ جھٹکوں کے چانسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اگر فیملی ہسٹری ایپیلیپسی کی ہے تو اس میں بھی بخار کے ساتھ جھٹکوں کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر بچے کو جب بھی جھٹکے پڑیں گے تو ہم نے کس طرح اس کو اپروچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے بچے کو منہ کے ذریعے سے کچھ نہیں دینا۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو بخار کا شربت منہ سے پلا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے جھٹکے کنٹرول کرنے ہیں۔ بچے کو سیدھا لٹا کے کروٹ پہ لٹا دینا ہے تاکہ بچے کے پھیپھڑے کے اندر سانس کی نالی میں کچھ نہ جائے۔ بچے کے ہم نے فوری طور پہ کپڑے کم کر دینے ہیں بخار کی وجہ سے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار کہ جو ہے وہ جھٹکا پہلے پڑتا ہے اور بخار آدھے گھنٹے بعد ہوتا ہے، اس کو بھی بخار کا جھٹکا ہی کہا جاتا ہے۔ اور بخار ختم کرنے کے بچوں میں وہی طریقے ہیں جو ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اگر 5 منٹ تک جھٹکا نہیں رکا تو آپ ایمرجنسی میں جائیں گے، وہ IV لائن کر کے اس کو ڈائزیپیم کا ٹیکہ رگ میں دیں گے یا ریکٹل پخانے کے راستے سے دیں گے، اور اس کے بعد جب جھٹکا کنٹرول ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم نے بچے کو جو ہے بخار اس کا کم کرنا ہے۔ کپڑے ہم نے پہلے کم کر لیے تھے، اب ہم نے بچے کو اسپونجنگز بھی کرنی ہے، پٹیاں بھی کرانی ہیں، اور اگر بچہ ہوش میں آ چکا ہے تو اس کو بخار کا شربت بھی پلانا ہے۔ اس کی جو عمر ہے، جس کے عمر کے اندر بخار کے جھٹکے زیادہ ہوتے ہیں، وہ 6 ماہ سے لے کے 5 سال کے بچے میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو 5 سال کی عمر کے بعد بھی جھٹکے پڑتے ہیں، بخار کے ساتھ پڑیں یا بغیر بخار کے، تو یہ مرگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی اور بیماری ثابت نہ ہو۔ تو اس لیے ماں باپ کو اس میں زیادہ پریشانی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو بخار کے جھٹکے ہیں یہ 6 ماہ سے 5 سال کے بچوں میں ہوتے ہیں، اور 5 سال کے بعد اکثر بچوں کو یہ چھوڑ جاتے ہیں، اور اس کے کوئی بچے کھچے اثرات بچے کی بقایا زندگی پر باقی نہیں ہوتے، اور نہ ہی بچے کا دماغ متاثر ہوتا ہے۔ صرف وقتی طور پہ ہم نے ماں باپ کو سمجھانا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک سٹرانگ ایسوسیشن ہے کہ جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے، دیر از سٹرانگ ایسوسیشن آف فیبرائل فٹس ود آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، کہ جن بچوں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان بچوں میں بخار کے ساتھ جھٹکوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے کا انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، تو وہ بھی آپ نے بچوں کے ڈاکٹر سے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس سے بخار کے ساتھ جھٹکوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ امید ہے اس سے ماؤں کو تسلی بخش وافی و شافی جواب ملے گا کہ بخار کے ساتھ جھٹکوں میں انہوں نے گھر کے اوپر جو فرسٹ ایڈ کرنی ہے اس کو جو ہے بروئے کار لینا ہے، اور اس کے بعد ایمرجنسی میں لے کے آنا ہے، اور ماں باپ کی کونسلنگ ہم کرتے ہیں تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہوں اور فیوچر کے حوالے سے اپنے ذہن کو جو ہے وہ خلفشار میں مبتلا نہ کریں کہ شاید اگلے آنے والی لائف کے اندر اس کے بچے کچھ اثرات بچوں پر باقی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔